وہ قیامت کے دن کیا پکارے گا؟ یا بریلوی، یا دیوبندی، یا اہل حدیث نہیں، وہ پکارے گا یا امتی امتی امتی۔ بعد میں فتویٰ لگاؤں گا میں منکرین ختم نبوت پر، بعد میں تعاقب کروں گا منکرین صحابہ کا، بعد میں تعاقب کروں گا مرتدین کا، بعد میں پوچھوں گا میں ایتھسٹ اور لا مذہبوں کو۔ پہلے ادھر تو پوچھ لو نا۔ تم نے اداؤں کو زندہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر فتوے لگا کے مارنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے آج میرے نبی کی ختم نبوت بھی خطرے میں، نبی کے صحابہ کی ناموس بھی خطرے میں، نبی کی ناموس بھی خطرے میں، نبی کا دین بھی خطرے میں، نبی کا قرآن بھی خطرے میں، نبی کی امت کی بیٹیاں بھی خطرے میں، نبی کی امت کے بوڑھوں کی داڑیاں بھی مٹی میں رولی جا رہی ہے۔ نبی کے ورثاء علماء امت کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کشمیر سے لے کر فلسطین تک لہو لہان ہے، اس لیے کہ امتی امتی کا نعرہ چھوٹ گیا۔ ختم نبوت پہ بات کروں گا، لیکن دل جلا ہوا ہے فلسطین نے، قلب جلا دیا ہے۔ پتہ نہیں ہم زندہ کیوں ہیں۔ کیا رسول اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج وہ نبی جو ایک اونٹ کے بھوک کے بلبلانے پر تڑپ اٹھا، مالک کو بلا کر تنبیہ کی، آج اس نبی کی امت کا ایک فرد وہ مصر کے بارڈر پر کھمبے پہ چڑھ کر اہل مصر کو مخاطب کر کے ضمناً 1.5 ارب امت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، ظالموں اگر اسلحے سے، اگر دوائیوں سے مدد نہیں کر سکتے، اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے اونٹ کی بھوک برداشت نہیں کی تھی، جس نے اونٹ پر ظلم برداشت نہیں کیا تھا، میں اس نبی کا امتی تم سے اپنے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے روٹی کے لقمے کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ جس نبی نے اپنے مبارک چہرے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں، یہ پوری کائنات اس چہرے کے ایک روئے پر قربان۔ اس چہرے میں کڑیاں گڑی ہیں یا نہیں گڑی ہیں؟ جس چہرے سے سورج نے روشنی پائی، جس چہرے سے چاند نے نور پایا، جس چہرے سے کائنات منور ہوئی، جس چہرے کو سدرۃ المنتہا کی بلندیاں ملی، کیا وہ چہرہ، اس مبارک چہرے میں کڑیاں نہیں گڑی؟ ان مبارک دانتوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا اس مبارک پیٹ پہ پتھر نہیں بندھے؟ کیا اس پر اوجڑیاں نہیں ڈالی گئی؟ وہ قیامت کے دن کیا پکارے گا؟ یا بریلوی، یا دیوبندی، یا اہل حدیث نہیں، وہ پکارے گا یا امتی امتی امتی۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ میرا مسلک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اپنی علمی خدمات کی بنیاد پر انہوں نے میرے رسول اللہ کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ انہوں نے تو علم کے سمندروں میں غوطے لگا کر امت کے لیے علم کے موتی چنے۔ انہوں نے اپنے میرے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کیا تاکہ امت میں ہر ادا زندہ رہے۔ تم نے اداؤں کو زندہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر فتوے لگا کے مارنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے آج میرے نبی کی ختم نبوت بھی خطرے میں، نبی کے صحابہ کی ناموس بھی خطرے میں، نبی کی ناموس بھی خطرے میں، نبی کا دین بھی خطرے میں، نبی کا قرآن بھی خطرے میں، نبی کی امت کی بیٹیاں بھی خطرے میں، نبی کی امت کے بوڑھوں کی داڑیاں بھی مٹی میں رولی جا رہی ہے۔ نبی کے ورثاء علماء امت کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کشمیر سے لے کر فلسطین تک لہو لہان ہے، اس لیے کہ امتی امتی کا نعرہ چھوٹ گیا۔ انہوں نے تو علم کے موتی چنے، وہ سب جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے ان کے علم کو بہانہ بنا کر امت کو لڑایا، وہ اپنا ٹھکانہ سوچیں کہ کہاں ہو۔ مجھے اس سے غرض نہیں، کہتے علماء متفق نہیں۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہاں سب بیٹھے، بریلوی بیٹھے، دیوبندی بیٹھے، اہل حدیث بیٹھے، کسی ایک کو اختلاف ہو وہ مجھے برسر عام ٹوک دے، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ آپ بتائیں
किसी मसलक के आलिम ने बोला है कि झूठ जायज है, बोलो ना। आज इधर उधर ना देख, आज इधर देखो, अपने मन में डूब के पा जा। बाद में फतवा लगाऊंगा मैं मुनकिरीन खत्म नबूवत पर, बाद में मैं ताक़ुब करूंगा मुनकिरीन सहाबा का, बाद में ताक़ुब करूंगा मुर्तदीन का, बाद में पूछूंगा मैं इथिस्ट और लामज़हबों को। पहले इधर तो पूछ लो ना। उनको ये जुर्रत किसने दी? तेरी मेरी ना इत्तिफाकी ने, आपके और मेरे इंतशार ने। कभी ये इंतशार जबान की शक्ल में, कभी कौमियत की शक्ल में, कभी सूबा परस्ती की शक्ल में, कभी फिरका परस्ती की शक्ल में। याद रखना, जो कौम जोग्राफिया और जबान को पसे पुश डालकर अल्लाह अजमत वाले को और रसूल इज्जत वाले को और कुरान अजमत वाली किताब को थामता है, अल्लाह उसके सदके उसे भी इज्जत दे देता है, उसकी कौम को भी दे देता है, उसकी जबान को भी दे देता है, उसकी बरादरी को भी दे देता है, उसके जोग्राफिया को भी दे देता है।